السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، روزانہ یہ سورت 7 مرتبہ پڑھ لینا، آپ اپنی تمام اولادوں کو کامیاب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ پیارے ناظرین، سورت الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور دنیا آپ کے بیٹے بیٹیوں کی قسمت پر رشک کرے گی۔ وہ لوگ جو زندگی کے ہر میدان میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ ان کے لیے ہے، اسے لازمی کریں اور انشاءاللہ اس وظیفے کے فضائل اور برکات کی وجہ سے ان کے اولاد دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کی منازل طے کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل یعنی کہ پورا دیکھا کریں۔ کچھ میرے بھائی اور بہنیں کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں کہ آپ ویڈیو لمبی بناتی ہیں، یہ باتیں شارٹ میں بھی بتا سکتے تھے، اتنی لمبی ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اب ان کے لیے عرض ہے کہ ویڈیو کو لمبا کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آئے کہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ فضائل اور دلیل بھی بتانے پڑتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے خشوع و خضوع سے کریں اور اس کا ان پر اثر بھی ہو۔ تو پیارے ناظرین، اس لیے ویڈیو کو لمبا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، آج کا یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ صرف 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ یہ وظیفہ زندگی کے ہر مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ وہ لوگ جو دنیا کے تمام مسائل سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی اولادوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے آج ہی یہ وظیفہ لازمی کرے۔ آج کا یہ ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اپنی اولادوں کو کامیابی کی شکھر پر چڑھتا دیکھنا چاہتے ہو تو آج یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے ایک بار آپ کریں۔ یقین مانے آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤ گے، صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بھی بتایا گیا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے اسے نوازا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی اولاد دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، اولاد جیسی نعمت پاس ہو تو زندگی بڑی حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ جب فرما بردار اولاد کسی ماں باپ کے پاس ہو تو اس کو زندگی بڑی ہی رنگین نظر آتی ہے اور بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ وہیں اولاد اگر نافرمان ہو تو زندگی جیتے جی جہنم بن جاتی ہے، زندگی جیتے جی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ ناظرین، آج کے پاورفل فوری اثر کرنے والا وظیفہ آپ کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بھی بنا دے گا، یعنی کہ کسی بھی شخص کی اگر اولاد بگڑ رہی ہے یا بگڑ چکی ہے، بگڑنے والے راستے پر ہے، بات نہیں سنتی، فرما بردار نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے، بہت سارے لڑکے لڑکیاں ماں باپ کا کہنا بھی نہیں مانتی، تو ایسے والدین ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لازمی اس عمل کو کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور آپ کی بات بڑے سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ ماننا شروع کر دیں گے۔ تو آئے آپ کو اس وظائف کا طریقہ کار سمجھاتی ہوں، توجہ سے سنیے اور سمجھیے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہاں پر یاد رہے کہ یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، پکا ہوگا، وظیفے میں اثر بھی اتنا ہی تیز ہوگا۔ شک کی کوئی گنجائش نہ ہو کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ یاد رکھیں، شک آپ کے وظائف کو کھا جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، محبت سے پڑھنا ہے۔
پڑھتے وقت آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ سے بس یقین کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہے دل ہی دل کے اندر کی اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے اس عمل کی خیر و برکت سے کامیابی دے، اور جو میری اپنی اولاد کا یہاں پر آپ نے نام لے کر دعائیں مانگنی ہے، پھر آپ اپنی جوان اولاد کو ہر میدان میں سب سے آگے دیکھو گے۔ جس چیز پر آپ کی اولاد ہاتھ رکھے گی وہ آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ جان لیں کہ اس وظیفے میں کیا کیا چھپا ہے تو آپ اس وظیفے کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر انسان رزق کی تنگی اور روزمرہ کے معاملات میں بگاڑ، اولاد کی نافرمانی، بے برکتی یا پھر اپنی پیاری اولاد کے مستقبل کو لے کر پریشان ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب و کامران ہو، کامیابی اس کی اولاد کے قدم چومے، ہر بندہ اس کے اولاد کی تعریف کرے، اس کے رزق میں، مال و دولت میں بے پناہ اضافہ ہو، اس کے گھریلو معاملات میں خوشیاں ہو۔ یعنی آج کے اس دور میں ہر کوئی خوشی چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، عزت، دولت اور کامیابی کا خواہش مند ہے، کیونکہ آج کے دور میں پریشانیوں نے ہر گھر کو گھیرا ہوا ہے، تو ہر کوئی پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے۔ ہر والدین اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں، بے شمار دولت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آج کا مجرب وظیفہ آپ کے لیے ہی ہے۔ پیارے ناظرین، چینل پر آنے والے نئے لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے ناظرین، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ دولت اور رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کی ترقی دنیا والے دیکھیں گے اور حیران رہیں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کامیابی سے، اتنی دولت سے کیسے نواز دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر، معزز فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی ایک دوگنا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد، رشک تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ عمل کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، اولاد کی کامیابی میں والدین کی خوشی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے
تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر معاشرے میں دیکھے تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر بڑا بنے اور ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں اکثر ایسا ہو۔ لیکن بحیثیت والدین ہمیں اچھے کی امید لگانی چاہیے۔ پیارے ناظرین، جب بچہ غلط راستے پہ نکل جاتا ہے تو ہمیں اس سے اچھی طرح سمجھانا چاہیے، ان سے کوئی غلط بات نہیں بولنی چاہیے۔ اکثر بچہ غلط راستے پہ نکل جاتا ہے اور ہم انہیں سمجھانے کے لیے انہیں طرح طرح کے طریقے آزماتے ہیں، جیسے کہ انہیں گالی دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، گھر میں بند کر دیتے ہیں، اس کا کھانا پینا بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہرگز غلط طریقہ ہے بچے کو سمجھانے کا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تمام والدین سوچ کو بدلیں، نہ کہ بچوں کو ٹارچر کریں، جس سے بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے منتفر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بچوں کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی ضروری ہے، تب جا کر ہمیں اس کا نتائج ملیں گے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ قرآن مجید دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے احکامات مطابق زندگی گزارے گا وہ ہی صراط المستقیم پر چلنے والا ہوگا، اور وہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر ہم زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں اور بقیہ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں اور بقیہ زندگی کو خوشگوار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے نسخہ پر عمل کرنا ہوگا۔ زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ خدا کی بندگی اور اس کی فرما برداری ہے۔ اس سے جہاں دنیاوی زندگی درست ہوتی ہے اور سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے، وہی آخرت کی کامیابی اور وہاں کی دائمی زندگی کی خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور اس کا احساس بھی یہاں کی زندگی میں تازگی اور مسرت پیدا کرتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آئیں آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی یعنی ہم جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، وہی درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد کر لیں، کیونکہ اس کی برکت فضیلت زیادہ ہے اور دوسرے چھوٹے بڑے درود پاک کے مقابلے۔ پیارے ناظرین، آپ نے درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جیسے اگر آپ اپنی اولاد کی ترقی چاہتے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ وظیفہ میں اپنی بیٹی یا بیٹے کی ترقی کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے یا کوئی اور پریشانی ہے تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ گاڑی، گھر، بنگلہ، دولت، شہرت، عزت، کچھ بھی آپ کی خواہش ہے آپ وہ مانگ لیں۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ وظیفہ پڑھنا شروع کیجیے۔ ناظرین، یہی کامیابی کا راز ہے، اسی طرح کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھ کر دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے وہ لازمی قبول ہوتا ہے۔ اب آپ یہ وظیفہ چاہے تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ ایک تسبیح لے لیں، لیکن دھیان رکھیں کہ تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ 100 دانوں والی تسبیح ہی لے لیں۔ اب اس تسبیح پر آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، لیکن خاص میری تاکید ہے کہ تعداد میں کوئی کم زیادہ نہ ہو۔ آپ دھیان رکھیے گا 100 دانوں کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو پڑھنا ہے وہ رب کے 2 نام کا وظیفہ ہے،
11 بار آپ نے یا رزاق یا فتح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات۔ یا رزاق یا فتح کو پکارنے کی دیر ہے، فرشتے عرش الہی سے فرش پر زمین پر اتریں گے اور کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاق یا فتح، ان دونوں اسم پاک کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا رزاق یا فتح، یہ 2 بار ہو گیا۔ یا رزاق یا فتح، یہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اسے 11 بار پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین، وظیفہ ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کامیاب ہونے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، ان کی پریشانیاں دور ہوں، آپ اور آپ کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو۔ تو بڑے توجہ سے سنیے گا۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ رب تعالیٰ کے 2 نام یا رزاق یا فتح آپ نے صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر آخر میں 3 بار وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرتے وقت میں پڑھا تھا، اور وظیفہ کے آخر میں اب یہ وظیفہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے وہ بھی جان لیجئے۔ اب آپ نے وظیفہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب آپ جو مانگو گے اللہ ہر وہ چیز آپ کو عطا کرے گا۔ ناظرین، لیکن آپ ایک بات میری گاٹھ باندھ لیں کہ بغیر نماز کے اور بغیر استغفار کے آپ کا کوئی عمل، کوئی وظیفہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، وقت پر نماز ادا کریں اور استغفار کا کثرت سے ورد کریں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگیں۔ پھر آپ صرف اللہ سے اپنے دل ہی دل میں باتیں بھی کریں گے نا تو اللہ آپ کی حاجت زبان پر آنے سے پہلے ہی پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور میرے تمام دیکھنے اور سننے والے کی اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی، دکھ، تکلیف، غم سب دور فرمائے اور ان کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں پیار سے ضرور لکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے وظائف والی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔